خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ اب بہادروں کو حوصلہ آزمائی کا موقع ملا اور اس زور کا رن پڑا کہ نعروں کی گرج سے زمین دہل دہل پڑتی تھی۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس معرکہ کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی، قلب میں اور دائیں بائیں 13 صفیں قائم کی۔ مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے 3 پرے جمائے۔ سب سے آگے سواروں کا رسالہ، اس کے بعد پیدل فوجیں اور سب سے پیچھے تیر انداز۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ تیسری تکبیر پر حملہ کیا جائے، لیکن ایرانیوں نے جب تیر برسانے شروع کیے تو قعقاع سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنی رکاب کی فوج لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ فوجی اصولوں کے لحاظ سے یہ حرکت نافرمانی میں داخل تھی، تاہم لڑائی کا ڈھنگ اور قعقاع کا جوش دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہم اغفر وانصر، یعنی اے خدا قعقاع کو معاف کرنا، اس کو مددگار رہنا۔ قعقاع کو دیکھ کر بنو اسد اور بنو اسد کی دیکھا دیکھی، تحیہ، بجیلا، کندہ سب ٹوٹ پڑے۔ سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ خدایا اس کو معاف کرنا اور یاور رہنا۔ اول سواروں کے رسالے نے حملہ کیا، لیکن ایرانی فوجیں جو دیوار کی طرح جمی کھڑی تھیں اس ثابت قدمی سے لڑی کہ گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر سب گھوڑوں سے کود پڑے اور پیادہ حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کا ایک رسالہ سر تاپا لوہے میں غرق تھا، قبیلہ حمیزہ نے اس پر حملہ کیا، لیکن تلواریں زرہوں پر اچٹ کر رہ گئیں۔ سرداران قبیلہ نے للکارا، سب نے کہا زرہوں پر تلواریں کام نہیں دیتی۔ اس نے غصے میں آ کر ایک ایرانی پر برچے کا وار کیا کہ کمر توڑ کر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اوروں کو بھی ہمت ہوئی اور اس بہادری سے لڑے کہ رسالے کا رسالہ برباد ہو گیا۔ تمام رات ہنگامہ کارزار گرم رہا، لوگ لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئے تھے اور نیند کے خمار میں ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے جاتے تھے۔ اس پر بھی جب فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا تو قعقاع نے سرداران قبائل میں سے چند نامور بہادر انتخاب کیے اور سپہ سالار فوج یعنی کہ رستم کی طرف رخ کیا، اور ساتھ ہی قیس، اشعث، عمرو مادی کرب، ابن ذی البروین نے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے ساتھیوں کو للکارا کہ دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم سے آگے نکلنے نہ پائیں۔ اور سرداروں نے بھی جو بہادری کے ساتھ زبان آور بھی تھے اپنے قبیلوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس جوش سے تقریریں کی کہ تمام لشکر میں ایک آگ لگ گئی۔ سوار گھوڑوں سے کود پڑے اور تیر و کمان پھینک کر تلواریں گھسیٹ لی۔ اس جوش کے ساتھ تمام فوج سیلاب کی طرح آگے بڑھی اور فیروزن اور ہرمزان کو دباتے ہوئے رستم کے قریب پہنچ گئی۔ رستم تخت پر بیٹھا فوج کو لڑا رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر تخت سے کود پڑا اور دیر تک مردانہ وار لڑتا رہا۔ جب زخموں سے بالکل چور ہو گیا تو بھاگ نکلا۔ ہلال نامی ایک سپاہی نے تعاقب کیا، اتفاق سے ایک نہر سامنے آ گئی۔ رستم کود پڑا کہ تیر کر نکل جائے، ساتھ ہی ہلال بھی کودے اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائے اور پھر تلوار سے کام تمام کر دیا۔ ہلال نے لاش خچروں کے پاؤں میں ڈال دی اور تخت پر چڑھ کر پکارے کہ رستم کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ ایرانیوں نے دیکھا تو تخت سپہ سالار سے خالی تھا۔ تمام فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ شکست کے بعد بھی چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے۔ ان میں شہریار، ابن الحربد، فرخان احوازی، خسرو شنوم ہمدانی نے مردانہ وار جان دی، لیکن ہرمزان، اہوز، قارن موقع پا کر بھاگ نکلے۔ ایرانیوں کے مقتولوں کا تو شمار نہ تھا، مسلمان بھی کم و بیش 6000 کام آئے۔ اس فتح میں چونکہ سعد خود شریک جنگ نہ تھے، فوج کو ان کی طرف سے بدگمانی رہی، یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا، ترجمہ، میں برابر لڑتا رہا یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی، لیکن سعد قادسیہ کے دروازے ہی میں لپٹے رہے۔ ہم واپس پھرے تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھی، لیکن سعد کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی۔ یہ اشعار اس وقت بچے کی زبان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ سعد نے تمام فوج کو جمع کر کے آبلوں کے زخم دکھائے اور اپنی معذوری ثابت کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نامہ لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا تھا ہر روز آفتاب نکلتے مدینے سے نکل جاتے اور قاصد کی راہ دیکھتے۔ ایک دن معمول کے موافق نکلے، ادھر سے ایک شتر سوار آ رہا تھا۔ بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو؟ وہ سعد کا قاصد تھا اور مجدہ فتح لے کر آیا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ سعد کا قاصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب کے برابر دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے۔
شتر سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھتا جو شخص آتا ہے ان کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا ہے۔ وہ ڈر سے کانپ اٹھا اور کہا کہ حضرت نے مجھ کو اپنا نام کیوں نہ بتایا، میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا۔ فرمایا نہیں، کچھ حرج نہیں، تم سلسلہ کلام کو نہ توڑو۔ چنانچہ اسی طرح اس کی رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے۔ مدینے پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پر اثر تقریر کی، جس کا اخیر فکرہ یہ تھا: مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خدا کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بار میرے سر پر رکھا گیا ہے، اگر میں اسی طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے، اور اگر یہ میری خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضر دو تو میری بدبختی ہے۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے۔ علامہ شبلی نعمانی کی مارکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔